اسی کعبہ کا نام استعمال کر کے وہ مکہ کا پہلا تجارتی سفر کریں۔ قبیلے والوں، ہم کاروبار کریں گے، سردیوں میں یمن کا سفر کریں گے اور گرمیوں میں سیریا کا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے، یہ بات تو کبھی سنی نہیں۔ حد ہے۔ اس اعلان کو سن کر مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے۔ آج تک کسی نے ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ ہاشم کا یہ اعلان اصل میں موت کا پیغام تھا۔ کیا یہ ایسی بات نہیں جیسے ہم خود اپنی موت کو دعوت دے رہے ہوں؟ ہاں بالکل، پاگل پن ہے، پاگل پن۔ شام ڈھلتے ہی ڈاکو ہمارا مال لوٹ لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ قبیلے والوں کی یہ باتیں سن کر ہاشم مسکرا دیے۔ انہوں نے ان سب کو سمجھایا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، ہم اس بیت اللہ کے محافظ ہیں، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بالکل صحیح کہا، ہاشم ٹھیک کہتا ہے، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم ہیں قریش۔ اصل میں اس زمانے میں کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بت الگ الگ علاقوں کے الگ الگ قبیلوں کے بت تھے اور ہر قبیلہ اپنے بت کی پوجا کرنے سال میں ایک نہ ایک بار مکہ ضرور آتا تھا۔ اس بار دیکھنا، لات اور عزا میرے تحفے سے خوش ہو جائیں گے، خاص تحفہ لایا ہوں ان کے لیے۔ ہاں کیوں نہیں؟ تو اگر کوئی قبیلہ قریش کے قافلے پر حملہ کرتا تو اسے اس بات کا ضرور ڈر لگا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش والے ان کے بت کو کوئی نقصان پہنچا دیں یا ان کے بت کو کعبہ سے نکال کر پھینک دے، کیونکہ ان دی اینڈ جانا انہوں نے سال میں ایک نہ ایک بار اپنے بت کی پوجا کرنے کے لیے مکہ ہی تھا۔ کسی نے اگر ضرورت بھی کی تو نکال دیں گے اس قبیلے کے بت کو۔ ہاں بالکل۔ اور جب یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی تو کچھ ہی دنوں میں سفر کی تیاری کر لی گئی۔ سفر لمبا ہے میرے بیٹے۔ بابا آپ فکر نہ کریں، میں جلد لوٹوں گا، بس اجازت دیں۔ وہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے، اور اگر راستے میں انہیں کوئی ڈکیت مل جاتا تو وہ اس سے کہہ دیتے، نہیں جانتے کیا ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں۔ یہ بات سن کر ڈکیت شرمندگی اور خوف سے سہم جاتے۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ کوئی بات نہیں، لیکن آگے سے خیال رہے، بے خوف ہو کر آگے بڑھو، پوری رفتار سے۔ اور اس طرح کعبہ کے مکہ میں ہونے کی وجہ سے قریش بے خوف ہو کر سردی اور گرمی کا سفر کرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ ایک بزنس ہب بن گیا۔ لوگ خوشحال اور امیر